نمبر 4 کہتے ہیں کہ کوئی مسجد میں چیز رکھنا، گذاشتہ نے چیزی در مسجد ہر چند از بیرون مسجد باشد. کہتے ہیں چاہے وہ مسجد سے باہر ہی کیوں نہ ہو لیکن مسجد میں کسی چیز کو رکھنا بھی نہیں چاہیے. نمبر 6 1 2 3 4 5 نمبر 5 کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم میں کچھ ایسے سورے ہیں جن سوروں میں کچھ ایسی آیات ہیں، اگر وہ آیات انسان پڑھے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا ایسے تمام سوروں کا پڑھنا حرام ہے انسان کے لیے. مثال کے طور پر اب وہ کون کون سے سورہ اس کے بارے میں بعد میں بحث کریں گے. بس خواندن سورہ ہائی از قرآن کے سجدے دارد، یعنی کچھ ایسے سورہ ہیں جن میں آیات سجدہ موجود ہیں، اگر ایک حرف بھی اس کا پڑھے گا تو وہ پھر حرام کر رہا ہے غسل کی حالت میں، جنابت کی حالت میں. اچھا آخری جو ہے کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ٹھہرنا بھی حرام ہے انسان کے لیے، اور اس میں رواق بھی یہی حکم رکھتے ہیں. البتہ ایوان بھی یہی حکم رکھتے ہیں، لیکن صحنوں کے بارے میں یا صحن سے باہر کے بارے میں نہیں ہے یہ حکم. انہوں نے بریکٹ میں بنا پر احتیاط واجب یہ کہا ہے. اچھا وہ سورے اور وہ آیات جن میں سجدہ ضروری ہے وہ کون سے ہیں؟ چونکہ ان پر سجدہ ہے ہم ان آیات کو نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، فقط آیت کا نمبر اور سورت کا نمبر اور خود سورے کا نام ذکر کریں گے. سب سے پہلے سورہ سجدہ ہے جس میں آیت نمبر 15 ہے. خود یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر سورہ ہے، سورہ CO2. اور دوسرے نمبر پر سورہ فصلت ہے جو آیت نمبر 37 ہے. اس سورہ کا نمبر 41 ہے. اور سورہ نجم ہے. اس سورہ نجم میں آخری آیت جو ہے، اور اس سورہ کا نمبر جو ہے 53 ہے. اور اسی طرح سورہ علق کی آخری آیت اسی موضوع سے مربوط ہے اور سجدہ واجب ہے اس کے پڑھنے سے، اور اس سورہ کا نمبر جو ہے 96 ہے. بہرحال یہ سورہ ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی طرف رجوع کریں، اور اگر پڑھیں گے یہی قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی اگر یہ سورہ پڑھیں اور ان سورہ میں یہ آیات پڑھیں گے تو سجدہ آپ پر واجب ہو جائے گا. لیکن اس جنابت والے شخص کے لیے اس مکمل سورہ کا پڑھنا یا ان میں سے ایک لفظ کا پڑھنا بھی یہی حکم رکھتا ہے، یعنی حرام ہے. لیکن سجدے کے لیے ضرور یہ نہیں ہے کہ اگر سورت کا ایک حرف پڑھیں، نہ وہ آیت جو مد نظر ہے وہ آیت اگر پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا. ویسے آپ اول سے لے کر آخر تک مثلا وہ سورہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ آیت نہیں پڑھ رہے، چاہے وہ آیت درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، جس طرح بتایا جا چکا ہے. اور ہم ان آیات کو نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ آپ رجوع کیجئے. کہتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر اگر ایک شخص مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے کی طرف نکل جائے، عبور کرنا بغیر کسی توقف کے کوئی بھی معنی شرعی نہیں رکھتا، لیکن بجز مسجد نبی اور مسجد حرام کے کہ وہاں گزرنا بھی جائز نہیں ہے. گزرنا یعنی عبور کرنا. نمبر 4 کہتے ہیں اگر ایک شخص اپنے گھر میں ایک جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ راستے میں جاتے ہیں سفر وغیرہ کے لیے تو بعض جگہوں پر عنوان مسجد آتا ہے، بعض جگہوں پر نماز خانے لکھا ہوتا ہے، یا مؤسسات میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں نماز کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، یا اداروں میں آفس وغیرہ میں دفتروں میں آپ جائیں گے، کارخانہ جات میں ایک جگہ ہے مخصوص ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور عنوان مسجد نہیں ہے اس پر. تو کہتے ہیں چونکہ ان تمام جگہوں پر چاہے اپنا گھر ہو، چاہے مثلا سفر کے دوران
کسی جگہ پر ہوٹل وغیرہ میں، ریسٹورانٹ میں، یا ویسے ہی نماز خانے کا عنوان ہو، یا مؤسسات میں، ادارات میں، تمام ان چیزوں میں اگر ایک جگہ کو مخصوص قرار دیا ہے نماز کے لیے تو اسے مسجد کا حکم نہیں ملے گا، اور حکم مسجد اس پر مترتب نہیں ہوگا، حکم مسجد نہیں ہے۔ بہرحال کیفیت غسل، صفحہ نمبر 82، غسل کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح غسل انجام دیں۔ کہتے ہیں کہ غسل میں واجب ہے کہ مکمل بدن، سر اور گردن دھویا جانا چاہیے، چاہے غسل واجب ہو، مثال کے طور پر غسل جنابت ہے، یا غسل مستحب ہو جس طرح غسل جمعہ ہے۔ کہتے ہیں بعبارت دیگر، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ انجام دادن غسل ہے یکسان است، یعنی کیفیت غسل میں کوئی فرق نہیں ہے غسل واجب اور غسل مستحب میں، الا فی النیہ، نیت میں فرق ہے، نیت کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک واجب غسل، مثلا غدیر کا غسل کر رہے ہیں آپ، غدیر کے غسل کی کیفیت وہی ہے جس طرح آپ غسل جنابت کرتے ہیں، فقط نیت کریں گے۔ بعد والا عنوان ہے غسل بے دوگونے انجام دادے بھی شبد۔ دیکھیں جب غسل کرتے ہیں تو دو طرح سے غسل کیا جا سکتا ہے، دو کائنڈ ہے اس کی۔ نمبر اول غسل ترتیبی، نمبر دو غسل ارتماسی۔ اور یہی طریقہ کار، یہی مسئلہ، یہی کائنڈز آپ وضو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وضو کی دو قسمیں تھیں، یعنی وضو ترتیبی اور وضو ارتماسی۔ غسل ترتیبی کیسے ہے؟ کہتے ہیں غسل ترتیبی یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے سر اور گردن کو دھوئے۔ دیکھیں یہ سر کو پوری گردن مکمل دھو لیتا ہے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ کا آدھا حصہ ایسے یہاں سے شروع کرے پاؤں کے انگلیوں تک، یہ پورا پانی نصف حصے کو گھیر لے، دھو لے مکمل طور پر، اور آخر میں باقی جو نصف حصہ بچ گیا ہے اسی کو اول سے لے کر آخر تک آپ دھو لیں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ البتہ نیت ضروری ہے، بتا دوں چونکہ انہوں نے نہیں لکھی، لیکن نیت یہی کرے کہ میں، اور البتہ اس کے بارے میں یہ بھی پہلے وضو کرنے کے بارے میں یہ بتا چکا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ادا کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دل سے گزارے، لیکن اسی ارادے سے، اسی قصد سے اگر اسے پوچھا جائے کہ فرض کیا کر رہے ہیں تو یہ کہے کہ میں غسل کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح وضو کے بارے میں بھی۔ اب غسل ارتماسی میں کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ، بانیت غسل، غسل کی نیت کے ساتھ ایک ہی مرتبہ اس طرح پانی کے نیچے جائے کہ مکمل بدن پانی میں رہے، پانی کے اندر شامل ہو جائے۔ نمبر دو، یا یہ ایک تو طریقہ تھا، دوسرا طریقہ یہ کہ بتدریج زیر آب میرود، آہستہ آہستہ کہ در نہایت تمام بدن در دو آب قرار گیرد، تمام بدن در دو آب قرار گیرد۔ دیکھیں مثلا پہلے وہ سر اندر کیا ہے، اس کے بعد دوسرا بدن آہستہ آہستہ کہ مکمل بدن۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یا زیر آب را سے در آب بنیت غسل بدن را حرکت بھی دے، وہ اندر پانی میں موجود ہے پہلے سے ہی، مثلا گیا ہے شنا کرنے کے لیے فرض کریں، یا بیراج پہ گیا ہے، یا دریا پہ گیا ہے، یا کسی نہر پہ گیا ہے، یا کسی بہت بڑا حوض ہے اس میں، یا یہی شنا کرنے کے لیے گیا ہے، تو وہ پانی میں موجود ہے، اب اسے غسل بھی ہے۔ اب وہ پانی کے اندر ایسے کریں کہ نیت کے ساتھ، غسل کی نیت کے ساتھ بدن کو حرکت دے، نتیجتاً پورا کا پورا بدن۔ لیکن یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ بدن باہر ہے، ایک بدن کا آدھا حصہ اوپر ہے پانی سے اور آدھا حصہ اندر ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی مکمل بدن پانی کے نیچے آ جائے، پانی اس کے اوپر ہے، اور وہیں نیت کرے اور پھر باہر آ جائے
تو یہ غسل ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 83 پہ ایک یادآوری کا عنوان ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیے برائے انجام دادن غسل ارتماسی باید بقدری باشد کہ تمام بدن زیر آب رہے، خوب پانی اتنا مختصر یا تھوڑا سا نہ ہو کہ آدھا بدن باہر اور آدھا بدن اندر ہو، کہتے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ مکمل بدن پانی کے نیچے ہو جائے، پانی کے اندر ہو۔ اس کے بعد احکام غسل بیان کر رہے ہیں اسی صفحے پر، اور احکام غسل میں یہ تقریباً 11 حکم ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، کہتے ہیں کہ تمام وہ شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے ذکر کی جا چکی ہیں، وہی تمام شرائط غسل کے صحت کے لیے بھی شرط ہیں، سوائے موالات کے۔ اور اسی طرح ہم چنین لازم اس بدن را از بالا به پایین بشوید، اور اسی طرح یہاں ضروری نہیں ہے غسل میں کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے۔ دوسرا نمبر حکم یہ ہے، کہتے ہیں جس شخص پر بہت سارے اغسال ہوں، واجب ہیں، مثلا غسل مس کسی میت کو مس کیا تو وہ بھی غسل واجب ہے، احترام ہوا وہ بھی غسل ایک واجب ہو گیا فرض کریں، تو اب کہتے ہیں کہ تمام کی نیت سے اگر ایک غسل کرے گا تو باقی تمام کے تمام غسل انجام ہو جائیں گے۔ نمبر 3، مثلا یہی غسل مس میت کی نیت اور غسل جنابت کی دونوں کی نیت کر کے غسل کرتا ہے تو دونوں غسل اس سے ساقط ہو جائیں گے، وجوب ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 کہتے ہیں جو شخص غسل جنابت کیا ہے تو اسے وضو نہیں کرنا چاہیے، جس شخص نے غسل جنابت انجام دیا ہے تو اسے وضو نہیں کرنا چاہیے، ولی با غسل ہے دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو ہم بگیرد، لیکن غسل جنابت کے علاوہ دوسرے اغسال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اور وضو بھی دوبارہ اسے کرنا پڑے گا، واجب ہے وضو کرنا۔ بہرحال یہ مسائل چونکہ ہم ایک خاص کتاب سے بیان کر رہے ہیں اور ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اختلافی مسائل کو یہاں بیان کریں، کس کی نظر کیا ہے، یا اس کتاب پہ نقد یا رد کا کوئی بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کی تبیین کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ اسی طرح ہے، وإلا مسائل بہت سارے ایسے ہیں جو قابل نقض و ابرام ہیں۔ نمبر 4 کہتے ہیں غسل ارتماسی میں مکمل بدن پاک ہونا چاہیے، لیکن غسل ترتیبی میں تمام بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جو حصہ دھو رہا ہے، مثلا ہر قسمتی را پیش از شستن ہمون قسمت تطہیر کند کافی است، فرض کریں یہ ہاتھ دھو رہا ہے، مثلا ایک طرف جو دھو رہا ہے تو پہلے اس کو پاک کرے پھر وہی بدن دھو لے، وہی حصہ دھو لے، پہلے مثلا سر دھو رہا ہے تو پہلے سر کو پاک کرے اور پھر اسی کو غسل کی نیت سے دھوئے، کافی ہے۔ 5 نمبر پر بیان کر رہے ہیں کہ غسل جبیرہ بھی وضوء جبیرہ کی مانند ہے، لیکن بنا پر احتیاط واجب اسے ترتیبی طور پر انجام دینا چاہیے۔ 6 نمبر پر چھٹا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں، حکم یہ بیان کر رہے ہیں، جو شخص روزے دار ہے، ٹھیک ہے، وہ روزے کی حالت میں